ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغض و بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 45ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ چنانچہ آپ کی سیرت اور آپ کی حیات کے سلسلے میں چند اہم گوشے آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہل جن لوگوں نے اللہ کے اس دین کو قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی بنا پر، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے مناقب و فضائل بہت سارے حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، آپ کی قربانیاں سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے 3 خلفاء کو دیکھ چکے ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر ایک شخصیت کی کچھ نہ کچھ الگ الگ خصوصیات ہیں، کچھ ایسے پہلو ہیں ان خلفاء کی زندگی کے جو ایک دوسرے کو ممتاز اور نمایاں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممتاز اور نمایاں کرنے والے جو پہلو ہیں وہ آپ کی بہادری، جرأت و ہمت اور صبر و استقامت، ان سے آپ کو ممتاز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سلسلے میں جو بنیادی چیز سب سے پہل نظر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، بڑی جد و جہد اور مشکلات بھری زندگی مکہ کی ہے، 13 سال کی زندگی، لیکن ہوتا یہ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ کی زندگی تنگ ہو رہی ہے، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ظلم ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے، نہ عبادت صحیح ڈھنگ سے کرنے دی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ مکہ کو چھوڑ دیجیے۔ صحابہ کرام دھیرے دھیرے مکہ سے نکل کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی صحابہ مکہ کے اندر بچتے ہیں، باقی سب کے سب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ بھی ہو چکی ہے 2 بار، وہاں پر بھی صحابہ کرام موجود ہیں۔ یہ دوسری ہجرت جو مدینہ کی طرف کی گئی، صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ بھی مکہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور ہوا اس طرح کہ مشرکین نے یہ دیکھا کہ اگر مسلمان یہاں سے دھیرے دھیرے جاتے رہے اور ایک جگہ اکٹھا ہوتے رہے، مجتمع ہوتے رہے مدینہ کی بستی میں، تو ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارا تجارتی راستہ جو شام سے کے لیے جاتا ہے وہ خطرے کا سبب بن جائے گا۔ مسلمان ہمارے تجارتی راستے پر بھی مشکلیں ہمارے لیے پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر جہاں پر یہ مشتبہ ہوں گے
اس دین کو پھیلائیں گے، ان کی اکثریت بڑھے گی، طاقت بڑھے گی اور یہ مضبوط ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسا کرو کہ جو اس دعوت کی جڑ ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے سلسلے میں ہی کچھ کیا جائے، فیصلہ آپ کے سلسلے میں کیا جائے اور مضبوط قسم کا فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا ذکر فرمایا، انہوں نے میٹنگ کی دار الندوہ کے اندر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ 3 رائے پیش کی گئیں میٹنگ کے اندر۔ لوگوں نے کہا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے یا ان کو بستی سے نکال دیا جائے۔ تو دونوں رائے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ اگر آپ کو قید کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھی چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کو آزاد نہ کرا لیں، اور اگر آپ کو نکال دیا باہر مکہ سے تو جہاں پر جائیں گے اس کی تبلیغ و اشاعت کریں گے، ہم اپنے مقصد میں وہاں پر بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو تیسرا آپشن یہ بچا لیقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رائے سب سے بہتر ہے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے کون تیار ہو؟ مکہ کے جو مختلف قبائل کے خاندانوں کے سردار تھے ان کو اس کام پر لگایا گیا تاکہ بنی ہاشم یہ سب سے مل کر کے، اتنے سارے لوگ جب ہوں گے تو خون کا بدلہ خون نہیں ہو سکتا بلکہ دیت وغیرہ پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ بھی مکہ کو چھوڑ جائیے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر کے آپ خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ چنانچہ وہ رات بھی آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہے، اور مشرکین نے آپ کے سلسلے میں اس عزم کو انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ دیکھیں مشرکین نے آپ کے گھر کو پوری طریقے سے گھیر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی تم میرے بستر پر جا کر کے سو جاؤ اور یہ حضرمی چادر جس کو میں اوڑھتا ہوں یہ اوڑھ لو اور تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ جس ناپاک ارادے سے یہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے بستر پر سونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا دینا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بغیر خوف و خطر کے اپنی جان کو مشکلوں پریشانیوں میں سے نہ گھبرا کر کے بستر پر سو جاتے ہیں مشرکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور سب کے سروں پر مٹی ڈال کر کے نکل جاتے ہیں۔ صبح دیکھتے ہیں کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، بہت غصہ ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ دیکھو جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی واپس کر دینا اور 2-3 دن کے بعد تم بھی میرے پاس چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو انجام دیا اور پھر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو غزوات کا اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں ہر جنگ کے اندر بہت اہم کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پیچھے جو تینوں صحابہ ہیں ان کی الگ الگ خصوصیتیں، خلفاء ہیں ان کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں۔ آپ کی خصوصیت جنگ کے اندر وہ مجاہدانہ کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ تقریباً ہر جنگ میں آپ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا ہے کسی نے کسی ایک حصے کا، سوائے ایک غزوہ تبوک کے سارے غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے ہیں۔ اور غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کا نائب مقرر کر دیا اور آپ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تخلفنی فی الصبیان والنساء، اللہ کے نبی آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑے چلے جا رہے ہیں، کیا مجھے اس جنگ سے اس کے اجر و ثواب سے محروم کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کہا اما ترضى
मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य बादी। क्या अली तुमको ये बात पसंद नहीं है कि तुम मेरे लिए मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून की तरह हो, जैसा कि उन्होंने अपने भाई हारून को नाइब बना करके कोहितूर पर वो गए थे, उसी तरीके से मैं जा रहा हूँ। क्या तुमको ये पसंद नहीं है? हाँ, गैर अन्नहु ला नबिय्य बादी, ये और बात है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। खलीफा जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया, वैसे ही तुमको मैं कर रहा हूँ। क्या तुमको ये पसंद नहीं है? यही ये गज़वा है जिसमें नहीं गए हैं। बाकी गज़वे बदर जो सबसे पहला गज़वा मुसलमानों का होता है और हक़ व बातिल की सबसे पहली जंग है, जिसमें हक़ और बातिल बिल्कुल वाज़े हो गए। यौमुल फुरक़ान कुरान ने जिसको कहा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार आप देखें। जंग बदर शुरू कैसे हो रही है? मुशरिकीन का एक बहुत ही सरफिरा घमंडी किस्म का आदमी अस्वद बिन अब्दुल असद, उसने कहा कि मुसलमानों के हौज से मैं पानी पी के रहूँगा और वहाँ तक मैं पहुँच के रहूँगा। जैसे ही मुसलमानों के तरफ वो पहुँचता है, पानी के मकाम पर जाने की कोशिश करता है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी गर्दन उड़ा देते। ये इसके बाद से जो बेचैनी दोनों उधर मुशरिकीन के खेमे में होती है, 3 शख्स तकब्बुर और गुरूर और घमंड करते हुए निकलते हैं। वलीद बिन उतबा, शैबा बिन रबिया और उतबा बिन रबिया, तीनों मैदान के अंदर से फौज से निकल करके मैदान में आकर के कहते हैं आओ मुकाबले के लिए। मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी सहाबी निकलते हैं मुकाबले के लिए। वो पूछते हैं कि कौन है आप लोग? कहा कि हम मदीना के अंसार हैं। कहा कि आप लोग हमारे मुकाबले के नहीं हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप हमें हमारे मुकाबिल का भेजिए, हमारे अपने भाइयों को जो हमारे यहाँ से आए हुए हैं उनको मुकाबिल का भेजें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अली उठो, हमजा जाओ, उबैदा इब्नुल हारिस जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा का जो नाम लिया उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वलीद बिन उतबा का काम तमाम किया, उसको जहन्नम रसीद किया। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शैबा बिन रबिया का काम तमाम किया। उबैदा इब्नुल हारिस के मुकाबिल में जो उतबा बिन रबिया था उसमें काफ़ी टकराव हुआ, यहाँ तक कि हज़रत उबैदा बिन हारिस को रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ख्म भी आए। जब वो 2 अपना काम पूरा कर चुके तो इस तीसरे को भी उन दोनों ने आकर के गोया कि तीनों ने मिलकर के उसका भी काम तमाम कर दिया। इसके बाद आम जंग छिड़ जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खा के कहते थे, हाज़ानी ख़स्मान इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम, सूरह हज के अंदर जो अल्लाह ने ये बयान फरमाया है कि ये 2 गिरोह अपने रब के सिलसिले में झगड़ रहे हैं, ये हम लोगों के सिलसिले में है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये कुरैश के 6 लोगों के सिलसिले में है, यानी 3 वो जो मुसलमानों की तरफ से, 3 जो कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जंग में एक को जहन्नम रसीद किया और दूसरे को, और फिर मैदान जिस तरीके से शुरू हो जाता है, आगे की जंग शुरू होती है। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वे उहद के अंदर भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म लगा, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। मुसलमान इब्तिदा के अंदर जंग को जीत चुके हैं, आखिर में काफ़ी नुकसान हुआ मुसलमानों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की मदद से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहाड़ी की तरफ ले गए, और जो आपको ज़ख्म लगा है उस पर ढाल में पानी भर भर के लाते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी बेटी उस ज़ख्म को धुल रही थी, वो खून नहीं रुक रहा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक चटाई को जलाया और उस राह को आपके उस ज़ख्म के अंदर भरा, तो जाकर के खून रुका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बराबर जंगों के अंदर अपने किरदार को जो है नुमायाँ कर रहे हैं। इसी के साथ ग़ज़वे खंदक को आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 5 हिजरी में जो जंग हो रही है, उसमें मदीना के 3 तरफ में खंदक को खोद दिया गया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर
مشرکین نے اس وقت سب سے بڑی جمعیت اکٹھا کی، تقریباً 10,000، اس سے بڑی، اور اس جمعیت کے اندر اتنی تعداد کے اندر سارے عرب کے تقریباً بہت سارے قبیلوں کو، یہودیوں کو انہوں نے ملا کر کے 10,000 کی فوج کو تیار کیا، اور اس ارادے سے کہ اب مدینہ کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔ لیکن جیسے ہی جب وہ پہنچتے ہیں اور خندق کو دیکھتے ہیں تو ان کا پہلا تجربہ تھا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اب کریں کیا؟ پہلے ہی پڑاؤ ڈال لیا، اب خندق کو پار کیسے کریں؟ یہ پہلی بار ان کے سامنے جنگ کا ایک طریقہ آیا تھا۔ مشرکین نے کہا کہ ایسے پڑاؤ ڈال کر کے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ مشرکین کے چند شہ سوار جو تنگ خندق تھی وہاں سے کود کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے، جن میں عامر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب، یہ اور ان کے کئی ایک ساتھی آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو چند صحابہ کو لے کر کے مقابلے کے لیے نکل گئے، اب ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عامر بن عبد ود تھا اس کو للکارا، وہ اتر کر کے آیا، دونوں میں ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی مشرکین کے ساتھی آئے ہوئے تھے سب بھاگ کھڑے ہوئے اور خندق سے اس پار چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں نمایاں کردار، اس شخص کو قتل کرنے کے بعد آگے کا راستہ جو ہے صاف ہو گیا کہ مشرکین کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور ان کی جو ہانڈیاں الٹ گئیں، جانور بھاگنے لگے، اس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پر فتح نصیب ہوئی۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر، جیسا کہ آپ عمرہ کی نیت سے گئے تھے صحابہ کرام کو لے کر کے، لیکن وہاں پر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مشرکین نے اس بات کو کبھی گوارا نہیں کیا کہ مسلمان مکہ کے اندر آئیں اور عمرہ کریں۔ ان کے غیرت نے اور جاہلی عصبیت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ مسلمان مکہ کے اندر آ جائیں ہمارے موجود ہوتے ہوئے۔ جو معاہدہ لکھا گیا مشرکین کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو معاہدہ لکھا، اس کو لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور لکھ رہے ہیں ھذا من محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ مشرکین کی طرف سے جو صلح کرانے کے لیے لکھوانے آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، آپ کو ہم محمد الرسول اللہ نہیں محمد ابن عبداللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ دیکھو انا محمد الرسول اللہ وانا محمد ابن عبداللہ، دیکھو میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، لہٰذا ایسا کرو اس کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتا، اللہ کے نبی میں اس کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ ارے نہیں مجھے دکھاؤ کہاں ہے، بتایا آپ کو تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اریز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے، لکھنا پڑھنا بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، اس معاہدے کے لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ سن 7 ہجری میں جو غزوہ خیبر ہوا ہے، فاتح خیبر آپ کا لقب پڑا ہوا ہے، فاتح خیبر ہیں یہاں، یہودیوں کی سب سے مضبوط اور آخری بستی خیبر، جس کے اندر تقریباً 10-12 قلعے تھے، ان قلعوں سے ان یہودیوں کو اتارنا اور پھر ان کو شکست دینا بہت مشکل کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج کو لے کر کے پہنچتے ہیں، پڑاؤ آپ نے ڈالا، رات میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں
علم ایک ایسے شخص کو دینے والا ہوں جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا، جس کو اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو نیندیں نہیں آئی، بعض کو ہر ایک اس بات کی تمنا و خواہش رکھتا ہے کہ میرا نام آئے، شاید میں وہ خوش نصیب میں ہوں۔ سب انتظار دیکھ رہے ہیں، سب اسی ششپنج میں ہیں کہ کس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، کس کو آپ علم دیں گے مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی موجود نہیں، کہا حضرت علی کہاں ہیں؟ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ میں پرابلم ہے، کہا بلا کر کے لاؤ۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لے کر کے آنکھ کو کھینچ کر کے کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا آنکھ پر، آنکھ بالکل صحیح ہو گئی جیسا کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ پکڑو علم۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میں ان سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ جیسے ہم ہیں ویسا ان کو کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھو، پیغام رکھو، توحید کی دعوت کو رکھو ان کے سامنے، اگر یہ قبول کر لیتے ہیں تو سمجھ لو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے اگر ہدایت پا جاتا ہے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسلام کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو مارنا قتل کرنا بالکل نہیں۔ ایسے موقع پر بھی نصیحت کیا کر رہے ہیں، ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے جو یہاں سے شروع میں کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہی بند کرتا ہوں کہ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں یہ میں کسی موقع سے بیان کر چکا ہوں۔ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا؟ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی کائنات، ہر عام نعمت انسان استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق واضح بھی کرتا ہے، نشانیاں بھی دکھا رہا ہے، معجزات بھی دیکھ رہے ہیں وہ آنکھوں سے، لیکن معاشرے کے لیے خرابی اور تباہی کا سبب بنیں گے، بربادی کا سبب بنیں گے تو ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ لیکن اسٹیج پر یہ چیزیں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں تفصیل طلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا، اور مرحب نامی ایک ایسا جنگجو سردار تھا یہودیوں کا جس کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور و گھمنڈ تھا، اور لوگوں میں اس کا بڑا نام تھا، کئی 100 کو اکیلا کافی ہوتا تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، لڑائی کے نتیجے میں اس کو قتل کیا، اس کا کام تمام کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلسل حملے کرنے کے بعد خیبر کے قلعوں کو فتح کیا گیا۔ 2 حصے تھے، ایک حصہ فتح کیا گیا مشقت جد و جہد محنت کے ساتھ، دوسرے حصے کے قلعے انہوں نے ایسے ہی واپس دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خصوصیت عطا فرمائی اس میں کہ اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا، ایسے شخص کو ہم دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ خیبر کے بعد آپ آ جائیے غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ پیچھے رہنے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے جہاد اور اس کے اجر سے محروم کر دیں گے اللہ کے نبی۔ تو آپ نے سمجھایا ان کو، کہا کہ تم تو ہارون علیہ السلام کی مثل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جب حج کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر کے مسلمانوں کو روانہ کیا۔ بعد میں ان کے روانہ ہونے کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہو رہی ہے،
बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, कि मुआहिदा जो मुशरिकीन से किया गया है उसको ख़त्म किया जाएगा। और इसका ऐलान जो है मक्का के अंदर किया जाए हज के दौरान। अब इस काम को जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आया हुआ है इसको अंजाम देने के लिए किसको भेजा जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और आपने फरमाया कि अलीयुन मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ, यानी मेरे करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं। फला युअद्दी अन्नी इल्ला अना औ अली, किसी भी मुआहिदे के ख़त्म करने के लिए या किसी भी माल के मुआहिदे के ख़त्म करने के लिए या तो मैं उस बात का हुक्म दूँ या फिर अली देंगे इस बात का। अरबों का ये मामला था कि इस किस्म के मामलात को वो उसी वक्त मानते थे जबकि ख़ानदान जो असल आदमी अहम है वो कहे या उनके ख़ानदान का कोई कहे अहम आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम के लिए भेजा और आपने जमरा के पास जा कर के उन आयात की तिलावत फरमाई और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसको पूरा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इन जंगों के अंदर किरदार आपको नुमाया नज़र आएगा। बहादुरी, शुजाअत, ये सारी खूबियाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। फ़ज़ाइल व मनाक़िब को अगर आप देखें तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं मा जाअ लि अहदिन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि मिनल फ़ज़ाइली मा जाअ लि अली रज़ियल्लाहु अन्हु, किसी भी सहाबी की इतनी फ़जीलत नहीं बयान की गई है जितनी फ़जीलत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान की गई। बहुत सारी अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकाम और मर्तबे को बयान किया है। 3-4 हदीसें मैं आपको के सामने ज़िक्र करूँगा, उसमें आप ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़िक्र देना चाह रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी खलीफा खुलफ़ाए राशिदीन में हैं और फिर उसके बाद का जो टाइम है उसमें किस तरीक़े से आपस में खलफशार हुआ, इंतशार हुआ, मुसलमानों के अंदर कितना इख्तलाफ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से या आपकी फ़ैमिली के ताल्लुक़ से क्या कुछ हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से वसीयत करके गए, नसीहत करके गए, सहाबा किराम को बता करके गए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को, ताकि कोई सरफिराबाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में ज़बान दराज़ी ना कर सके और आपको सबो शितम ना कर सके और आपको बुरा भला ना कह सके। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदर पे बहुत ही अहम बयानात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कहे हैं। आपने फरमाया गदीर खुम के मौके पर हज्जतुल विदा से जब आप वापसी में आ रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ को आपने पकड़ा एक मकाम गदीर खुम के मकाम पर और सहाबा से कहा अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा अजीज़ नहीं हूँ? क़ालू नाम या रसूलल्लाह, सब ने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं। तो आपने फरमाया कि अली से मोहब्बत करो और आपने अल्लाह से दुआ की अल्लाहुम्मा वालिन मन वालाहु व आदि मन आदाहु, अल्लाह उसको दोस्त रख मौला जो हज़रत अली को दोस्त रखे और जो हज़रत अली को दुश्मन रखे अल्लाह तो उसको दुश्मन बना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को बयान किया। और आपने एक और हदीस में फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरा दोस्त है, उसको अली का भी दोस्त होना चाहिए। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती का दम भरता है और दावा करता है, उसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी दोस्ती करनी चाहिए, दोस्त रखना चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती और आपसे मोहब्बत का तकाज़ा है। एक हदीस में आपने फरमाया कि मन सब्ब अलीयन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी। कितनी ख़तरनाक बात आपने कही।
آپ یہ دیکھیں کتنی ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تاکہ آگے کسی کی زبان کھل نہ سکے، ایمان والا کانپے گا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے زبان درازی نہیں کر سکتا ہو۔ کہا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ کون ہے جس کے اندر یہ جرأت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ علی کو بھی گالی نہیں دینی۔ من آذا علی فقد آذانی، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ آپ یہ دیکھیں اس پیٹرن کی حدیث۔ اور ایک چوتھی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا اور آپ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَنَّهُ لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، کہ علی تم سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہے، اور تم سے بغض و عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مشکل کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بولنا ہے۔ امت کے اندر اتنا اختلاف ہے، امت اس قدر منتشر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس ٹاپک پر بولنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حدیث میں آپ ان کا رخ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والا اللہ کے نبی کو گالی دینے والا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے والا اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والا۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے، اور اگر کوئی نبی سے محبت کا دعوے دار ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ تقاضا ہے اللہ کے نبی کی محبت کا۔ یہ باتیں آپ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے آخر وقتوں میں کیا کچھ استعماد رسول کے ساتھ، اللہ کے نبی کے بھائی کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ اتنا سب کچھ بتا اس لیے گئے کہ اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے زبان کو بند رکھے، اپنے دل کو صاف رکھے۔ آپ کی شخصیت آزمائش کا سبب بن جائے گی ہمارے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو جاننا بے حد ضروری ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ بن سکتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی شخصیت کیا ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ بعد میں کئی گروہ پیدا ہوئے، کوئی جو ہے غلو کر رہا ہے، کوئی تنقیص کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس کو ٹھہر کر کے رک کر کے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ کیا موقف رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی تھی، یہلک فی رجلان، 2 قسم کے لوگ میرے سلسلے میں تباہ ہو جائیں گے، مفرط فی الحب ومفرط فی البغض، میری محبت میں غلو کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے اور میری نفرت کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت میں، آخر وقت میں 2 قسم کے فرقے موجود تھے۔ رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، حاجت روا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل، وصی رسول، ان سب چیزوں کو بیان کیا اور آج اس کو مانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ بعض تو کہ جبرائیل علیہ السلام غلطی سے وہاں پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ غلو کرنے میں تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اور دوسرے وہ خارجی ہیں، ناصبی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں درازیاں کرتے اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہی بچے گا جو اعتدال کے راستے پر ہوگا، اور الحمدللہ ہمارا منہج سلف صالحین کا منہج ہے، وہی ہے کہ اعتدال والا۔
نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم غلو کریں گے اور نہ ہی آپ کی شان میں تنقیص کرنے کی جرأت کریں گے. زبان سے بھی کچھ نہیں کہیں گے جس سے آپ کی تنقیص ہو، اور دل کے اندر بھی کوئی ایسی خلش ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی جائے. اسی لیے منع کیا جاتا ہے ان ٹاپکوں پر بحث کرنے سے، کیونکہ علم مکمل ہوتا نہیں ہے. ایک شخصیت کے ایک طرفہ چیزوں کو پڑھ کر کے لوگ دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو روکا جا رہا ہے اور پھر الزام لگایا جا رہا کہ اہل بیت کے سلسلے میں جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا یہ لوگ کیوں نہیں کہتے ہیں. ہم اس پر عمل پیرا ہیں الحمدللہ جو منہج جو طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. آپ کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہے. بغض و عداوت، نفرت اور کسی قسم کی زبان درازی کو ہم پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ساری باتیں کیوں کہیں، اور پوری فیملی کے تعلق سے آپ بار بار وصیتیں کر رہے ہیں. 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت ایک چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان چاروں کو چادر کے اندر داخل کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. کیوں آپ کہہ رہے تھے یہ سب چیزیں؟ آگے بعد میں آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہل بیت کے سلسلے میں زبان کو کھولنے سے پہلے سوچیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب کی آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلایا حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، اور ایک چادر آپ نے چادر کے اندر سب کو داخل کیا کہ اللہم اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے پروردگار عالم، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو ان سے گندگی کو دور فرما دے اور ان کو مکمل پاک فرما دے مولا کریم. اور جس وقت کے نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کی بات ہوئی، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا تو فرمایا کہ ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، کہ مباہلہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کو بلا کر کے کہا اللہم اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ دیکھیں باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے محبوب حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان تینوں کو شہید کیا گیا. تینوں کو شہید کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلاننگ کے تحت خارجیوں نے میٹنگ کی کہ 3 آدمی ہیں جو لڑائی کی اور سارے فساد کی جڑ ہیں. ایک حضرت علی ہیں، حضرت معاویہ ہیں، عمر بن عاص ہیں، لہٰذا ان تینوں کا صفایا ہونا چاہیے. ایک دن اس کے لیے مقرر کیا گیا اور اسی دن 19ویں رمضان کو فجر کے وقت تینوں جگہوں پر تینوں کے لیے 3 آدمیوں کو مقرر کر کے حملے کرائے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں. اس وقت آپ کو زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کے ساتھ عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا اور 2-3 دن کے بعد آپ کا اسی کے ذریعے انتقال ہو گیا. اتنا کاری ضرب تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بار جو ہے پوری طریقے سے نہیں لگ سکا، آپ بچ گئے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز میں حاضر نہیں تھے. اس طریقے سے پلاننگ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے آپ کو شہید کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بتا رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں.
ان کے مقام و مرتبے کو سمجھو، ان سے محبت کرو۔ لیکن کیا ہوا؟ جس طریقے سے صحابہ کرام پوری طریقے سے محبت کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے، باہر کے لوگ جس طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، جن کے پاس صحیح علم نہیں جانتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو، اور حسنین کے مقام و مرتبے کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مقام و مرتبے کو، انہوں نے اس قسم کی حرکتیں انجام دیں۔ ایک ایمان والا، سچا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا، کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنی زبان کو کھول نہیں سکتا، جس سے کسی کی تنقیص ہو، یا اپنے دل کے اندر کبھی بغض و عداوت نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن شیطان کا یہ فتنہ ہے اس دور میں کہ ان سارے واقعات کو نمک مرچ ملا کر کے، گھٹا بڑھا کر کے، ایسا کر کے ویسا کر کے انوالو کیا جاتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی کے دل میں کسی دوسرے کی نفرت پیدا ہو ہی جائے۔ صحابہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، گالیاں نہیں دینا۔ صحابہ کے مقام و مرتبے کو اسی لیے بیان کیا گیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کرام کو ایسا ویسا نہ سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اس فیملی کے مقام و مرتبے کو کیوں بار بار آپ بیان فرما رہے ہیں؟ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی جرأت نہ کر سکے۔ اور آپ دیکھیں کس قدر لوگ گمراہ ہیں، کوئی تنقیص کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، اور کوئی غلو میں برباد ہو رہا ہے، غلو کر رہا ہے ایسا کہ حد سے بڑھا رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں کے دونوں برباد ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ جو بھی میرے سلسلے میں غلو کرے، جو بھی نفرت کا معاملہ کرے، یہ بچیں گے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر خلافت ملتی ہے، اور پھر وہ خلافت کا دور بھی شورشوں کا، حملوں کا، انتشار کا دور رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بشارتیں دے چکی ہے جنت کی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قربانیوں کو پڑھیں، زبان کھولنے سے پہلے کتنی اللہ کے دین کے لیے آپ نے اپنی جان کی بازیاں لگائی۔ کس کے اندر اتنی جرأت اور ہمت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دل میں بغض و عداوت رکھے؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک طرفہ ہو کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے؟ ایسے ہی کرانا چاہتے ہیں؟ صحیح معنی میں ان احادیث کو، ان ارشادات کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حسنین کے تعلق سے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور سے صحابہ کے مقام و مرتبے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت سا ایک خطاب دیا، ایک لقب دیا۔ کیا لقب ہے آپ کا؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ایک گھر پہنچے، آپ نے دیکھا حضرت علی موجود نہیں ہیں۔ این ابن عمک، ارے تمہارے چچرے بھائی کہاں ہیں؟ چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان کے درمیان میں کچھ ہوا اور وہ گھر سے نکل گئے، میرے یہاں پر قیلولہ بھی نہیں کیا، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوایا، کہاں ہے دیکھو تلاش کر کے آؤ، ایک صاحب کو بھیجا، کہا اللہ کے نبی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، پشت سے چادر ہٹ گئی ہے اور یہاں پر مٹی لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مٹی کو ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو تراب کہا کہ آپ کا لقب ابو تراب ہی پڑ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کی تائید میں، آپ کی بات کی تائید میں آیت کریمہ بھی ایک نازل ہوئی، اس کو بھی نوٹ کر لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے مشرک والدین کے سلسلے میں استغفار کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہے ہو؟
کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا اپنے والد کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اس طریقے کی بات ہے، ایسا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ آپ کے فضائل و مناقب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے تعلق سے یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی تمہارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، ایک گروہ تو غلو کر کے برباد ہو گیا، دوسرا ان کی تنقیص کر کے برباد ہو گیا۔ علی رضی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہودیوں نے بہتان لگایا، نہ ان پر ایمان لائے، بہتان لگایا ان کی ماں کے اوپر بھی، نعوذ باللہ، اور یہ ہلاک ہوئے۔ عیسائیوں نے غلو کر کے ان سے حاجتیں طلب کرنا شروع کر دی، اللہ کا بیٹا بنا لیا، غلو کر کے یہ بھی برباد ہو گئے۔ تمہاری بھی شخصیت ایسی ہے۔ اسی بات کو وہ کہتے تھے کہ میرے سلسلے میں 2 لوگ تو برباد ہونے والے۔ اب اعتدال کا جو راستہ بچتا ہے، اعتدال آپ سمجھ اسی وقت پائیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو ہے ان کو سنے، دیکھے۔ دل کے اندر محبت ہونی چاہیے، زبان پر شکوہ و شکایت اور کسی بھی قسم کی زبان درازی نہ ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے زبان کو روک کر کے رکھنا ایمان والے کی شان ہے۔ علی کہتی ہے کہ اہل بیت سے، اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ ان کے بارے میں تذکرہ کم کرتے ہیں، نہیں کچھ کرتے ہیں۔ کسی کو سنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک زبان، ایک لفظ بھی بولا ہو اس نے، لیکن کیا ہے، ایسا بول بول کر کے وہ کچھ نہ کچھ بلوانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک قسم کا جو ہے آپس میں ان ٹاپکس پر گفتگو کر کے، جو انجان آدمی ہے ان چیزوں کو نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کے کیا معاملات ہوئے، اس کو بھار کر کے نفرتیں صحابہ کی دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ کیونکہ مکمل جب علم آپ کے پاس آ جائے کتاب و سنت کی روشنی میں، تب آپ صحیح موقف کو رکھ پائیں گے، ورنہ تاریخ کے اور شیعوں کی فلاں نہ جانے کس کس کی کتابوں کے حوالے لے کر کے لوگ حضرت علی کے تعلق سے کچھ کہہ رہے ہیں، امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان سارے جھگڑوں میں پڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ وہ منہج، وہ طریقہ استعمال کریے اور ان احادیث پر ایمان رکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور جو فضائل و مناقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کر دیے، اس سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کر سکے، اور نہ اس کے مطابق وہ اپنے جذبات کو ان کے تعلق سے جوڑ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے وہ نصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تعلق سے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا بھی یہ معاملہ ہے۔ اس لیے زبان بند رکھیں، دل کو صاف رکھیں، چاہے کوئی کتنا بھی کچھ بولتا رہے اس کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ آپ کو کتنا بھی ابھارا جائے، صحابہ کے تعلق سے آپ بغض و عداوت نہ رکھیں۔ یہ اہل سنت والجماعہ سلف الصالحین کا منہج و طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم صحابہ کرام کی صحیح معنوں میں سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں افراط اور تفریط سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔